بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہم اکثر جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف ہونے والے جھوٹے پراپوگنڈا کا جواب دیتے رہتے ہیں، اسی طرح اب بھی ہم اسی طرح کے ایک جھوٹے پراپوگنڈا کا جواب دینے کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی کا ایک جھوٹ، دھوکہ، دجل اور جہالت دکھائیں گے، اور ساتھ ہی اس بریلوی امام احمد رضا خان بریلوی کے جو آج کل کے فالوور ہیں ان میں سے ایک مولوی مبشر حسین بریلوی، جس کو ہم پہلے بھی کذاب اور دجال یعنی کہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اور بہت زیادہ دھوکے بازی کرنے والا ثابت کر چکے ہیں۔ کئی ویڈیوز ہمارے چینل مائنڈ روسٹر میر اور ہمارے پیج احمدی مسلم ڈاٹ ڈے اے پر پڑی ہیں، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج بھی یہ ایک اور نیا اضافہ ہوگا، اور ہماری طرف سے ساری بریلوی امت کو چیلنج ہے کہ وہ اس کا جواب دے، اور مبشر حسین بریلوی جو کہ مفتری اور کذاب ہے اور دجال دانی دھوکے باز ہے، تو اس کو بھی چیلنج ہے کہ وہ اس کا جواب دے۔ اور چونکہ ہر ویڈیو ہماری اللہ کے فضل سے لاجواب ہوتی ہے، تو آج تک مفتری مبشر حسین نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ اپنے اس امام کے جھوٹ کا، جس کے اوپر پھر اس نے دھوکے سے اور دجل اور فریب کر کے پردہ ڈالنے کی کوشش کی، اس کا جواب وہ دیتا ہے یا نہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جناب احمد رضا خان بریلوی، جو بریلویوں کے امام ہیں جن کو وہ 14ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، وہ اپنی کتاب میں کیا کہتے ہیں۔ یہ جناب کتاب ہے، یہ دیکھ لیں، یہ مجلس آئی ٹی دعوت اسلامی والوں نے اس کو ترتیب دے کر شائع کیا ہے، اور سلسلہ رسائل فتاوی رضویہ جلد 15ویں رسالہ نمبر 12 السوء والعقاب علی مسیح الکذاب، جھوٹے مسیح پر وبال اور عذاب۔ تو ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ جھوٹے اصل میں یہ خود ہیں، اور جو بھی وبال اور عذاب ہے وہ ان کے اوپر ہی آیا ہے، اور آئندہ بھی آئے گا جو بھی جھوٹ کو آگے پھیلائے گا۔ تو آئیے جی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سوال کیا تھا کسی بندے نے، تو اس کے جواب میں احمد رضا خان بریلوی صاحب کیا لکھتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور پھر یہ ثابت ہم کریں گے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، کذب بیانی ہے، دجل ہے، دھوکے بازی ہے، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ جھوٹ بولا گیا ہے۔ تو یہ جناب سب سے پہلے آپ ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 6 ہے اس رسالے کا، السوء العقاب جو رسالہ ہے، یہ دعوت اسلامی والوں کی ویب سائٹ سے آپ کو مل جائے گا۔ یہ اگر آپ فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد دیکھیں تو اس کا یہ دیکھیں صفحہ نمبر وغیرہ سارا آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 24 کے بعد یہ صفحہ نمبر 25 ہے، اور یہاں پی ڈی ایف جو ڈاؤن لوڈ کی ہے اس کا صفحہ نمبر 6 ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ آگے وہ جواب اپنا دے رہے ہیں کسی سائل کے سوال کا۔ اس میں پہلے تو غور یہ کرنے والی بات ہے کہ احمد رضا خان بریلوی حضرت مسیح و مہدی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، اور اس کی بنیاد کسی نامعلوم بندے کی کچھ تحریرات ہیں۔ تو یہ بذات خود ایک جو ہے وہ کذب بیانی اور دھوکہ دہی اور دجل اور جہالت ہے، کہ جس عبارت کو، جس بندے کی کتابوں کو آپ نے خود پڑھا ہی نہیں، اس کے اوپر آپ کسی نامعلوم بندے کی عبارت کے اوپر آپ فتویٰ کیسے لگا سکتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب اس کو کوئی خبر پہنچے تو بغیر تحقیق اس کو آگے پھیلا دے۔
تو احمد رضا خان بریلوی صاحب کا فرض تھا کہ اگر کسی نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی بات کی ہے تو اس کی پہلے خود تحقیق کریں کہ کیا وہ بات اس طرح اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے یا نہیں. اگر لکھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر اپنے خیال کا اظہار کریں. اگر ان کو وہ عبارت نہیں ملتی تو اس بندے کو جھوٹا کہیں، اس کو کذاب کہیں جس نے وہ عبارت ان تک پہنچائی ہے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتویٰ کے مطابق بھی یہ جھوٹے کذاب اور دجال ثابت ہو گئے کہ انہوں نے بغیر تحقیق کے ایک بات کے اوپر فتویٰ لگا دیا. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ عظیم آباد سے ماہوار ایک رسالہ شائع ہوتا ہے، بحمد اللہ اس شہر میں فتنہ نہ آیا. یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں، یہ دیکھیں کہ اس شہر میں، یعنی جس شہر میں یہ رہتے ہیں اس میں جو جماعت احمدیہ کا پیغام ہے وہ ابھی تک نہیں پہنچا. یہ وہ اپنی کتاب میں اقرار کر رہے ہیں کہ جس شہر میں وہ موجود ہے اس شہر میں کتابیں ملتی نہیں، اس کی تحریرات یہاں نہیں ملتی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس کی تحریرات یہاں نہیں ملتی. یہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے صاف کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی احمد رضا خان بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کتابیں جو ہیں وہ یہاں نہیں ملتی ان کے علاقے میں یا جہاں یہ رہتے ہیں. چونکہ یہ مارک نہیں ہو رہا تو میں تھوڑا اس کو سلیکٹ کروں تاکہ آپ کو مارک کر کے میں دکھاؤں کہ کہاں کیا بات لکھی ہوئی ہے. تو یہ جناب اس کو میں نے کیا ہے کیپچر، تو اس میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ بہرحال یہ ابھی بڑا نہیں ہو رہا. بہرحال یہ لکھا ہے کہ اس کی تحریرات یہاں نہیں ملتی. مجیب ہفتن نے جو اقوال ملعونہ، یہ دیکھیں نا، یہ ملعون اور لعنتی اصل میں یہ خود تھا. کیوں؟ کیونکہ جھوٹا لعنتی ہوتا ہے اور اس نے جھوٹ بولا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتویٰ کے مطابق یہ خود جھوٹا ہے کہ اس نے ایک تحریر لی اور بغیر تحقیق کے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا. اس کی کتابوں سے بنشان صفحات نقل کیے، مسیل مسیح ہونے کی ادعا کو شناخت اور نجاست وغیرہ وغیرہ. جو بھی ہے یہ نجاست اس کے دماغ میں تھی اور یہ خود نجاست تھا، ابھی پتہ چل جاتا ہے. یہ دیکھیں جناب، یہ آگے کفر اول لکھا ہوا ہے صفحہ کے آخر پر نا، یہ کفر اول. تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس نے اس کفر اول جس کو کہا ہے اس میں کیا بات ہے اور اس کے اوپر ہم کیا تبصرہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ وہ عبارت ہے جناب، یہ غور سے دیکھ لیں کہ جس کو کفر اول کہا گیا ہے. یہ چلے تو یہ عبارت ہے، یہ عبارت اس میں اسی طرح موجود ہے. ہم مولویوں کی طرح دجل بیانی اور دھوکے سے کام نہیں لے رہے. یہ عبارت میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہاں ہم ہائی لائٹر استعمال کریں گے. یہ کفر اول لکھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کفر اول یعنی کہ اس نے کہا ہے کہ 10 طرح سے میں کفر ثابت کروں گا، اور کفر نمبر 1 اس نے کہا ہے، اور اس میں دیکھیں کیا لکھتا ہے اور اس کو ہم ثابت کریں گے کہ یہ بالکل کذاب اور جھوٹا اور دجال ہے. لکھا ہے مرزا کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ایک غلطی کا ازالہ ہے. ٹھیک ہے جی، ایک رسالہ ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا جس کا نام ایک غلطی کا ازالہ ہے. اس کے صفحہ 673 پر لکھا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ آپ کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ایک غلطی کا ازالہ ہے. اس کے صفحہ 673 پر لکھا ہے. لکھا کیا ہے وہ رسالہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور جو اس نے جھوٹ بولا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے. اس کے آگے جو لکھا ہے، اور یہ بھی عبارت جھوٹ ہے جو اس نے ادھر لکھی ہے. کہتا ہے کہ اس رسالے کے اندر صفحہ نمبر فلاں فلاں پہ کیا بات لکھی ہے، وہ عبارت اب وہ آپ کو بتا رہا ہے. عبارت کیا ہے جی؟ میں احمد ہوں جو آیت مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد میں مراد ہے. ٹھیک ہے جی، اب یہ اس نے باقاعدہ حوالہ دیا ہے، کتاب کا نام لکھا ہے، صفحہ نمبر لکھا ہے اور عبارت بھی لکھی ہے. عبارت ریڈ کلر کی ہم نے مارک کر دی ہے کہ میں احمد ہوں
اس نے لکھا ہے کہ اس کے صفحہ 673 پر یہ بات لکھی ہے، میں احمد ہوں جو آیت مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد میں مراد ہے۔ یہ آپ کو آگے یہ چھوٹا سارا ایک نظر آ رہا ہے، ایک یعنی کہ یہ ایک لکھا ہوا ہے یہاں نا، آئنز ایک، تو یہ ایک کا مطلب یہ ہے، یہ والا آپ کو شاید ادھر اب نظر آ جائے، یہ ایک لکھا ہے، تو اس ایک سے مراد یہ ہے، یہ نیچے والی جو عبارت ہے نا، اس سے یہ مراد ہے کہ یہ نیچے دیکھیں کہ اس کے بارے میں اس نے یہ کیا تبصرہ نیچے کیا ہے۔ تبصرہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ لقد کذب عدو اللہ ایھا المسلمون، کہ اس نے کہا کہ یہ بات مرزا غلام محمد قادیانی نے، اے مسلمانوں، بالکل اللہ کے دشمن ہے اور اس نے جھوٹ بولی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جھوٹ احمد رضا خان بریلوی نے بولا ہے، میں ابھی ثابت کروں گا، میں آپ کو کتاب بھی دکھاؤں گا اور ساری وضاحت بھی کروں گا کہ یہ کذاب اور اللہ کا دشمن بے شک یہ احمد رضا خان بریلوی ہے، اور اس کے یہ جو ہے نسل ہے جو آج موجود ہے، جو اس کے اس جھوٹ کو چھپاتی ہے اور لوگوں کو مزید دھوکہ دے کر سچ سے دور رکھتی ہے۔ دشمن خدا نے جھوٹ بولا ہے، دیکھیں نا آگے ترجمہ لکھا ہے سید المحدثین عمر فاروق وغیرہ وغیرہ، یہ الگ ایک بحث ہے، ہم صرف یہیں تک رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ عبارت آپ نے دیکھ لی، اس کو بھی ہم یہیں چھوڑتے ہیں اور چلتے ہیں اس عبارت کے باقی حصے کی طرف۔ یہ اس کے بعد یہ اچھا بہرحال یہ ایک تک میں نے آپ کو دکھایا ہے، یہ مزید آگے میں تھوڑا سا پڑھ دوں، اس کے بعد پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ لکھا ہے آیہ کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا مسیح ربانی عیسیٰ مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، مجھے اللہ عز و جل نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، تو آیت کی تصدیق کرتا اور اس کی خوشخبری سناتا جو میرے بعد تشریف لانے والا ہے، جس کا نام پاک احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ازالہ کے قول ملعون، یہ ازالہ کا قول ملعون نہیں، یہ خود ملعون ہے، یہ خود لعنتی ہے احمد رضا خان بریلوی، کیونکہ اس نے یہ بالکل جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے، کذب بیانی کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتویٰ کے مطابق بھی بغیر تحقیق کے اس جھوٹ کو آگے پھیلایا ہے، اس لیے یہ کذاب خود ہے، اور پھر اس کذاب ہونے کی وجہ سے ملعون بھی یہ خود ہے۔ صراحتاً ادعا ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک جن کی جلا افروزی کا مجدہ حضرت مسیح علیہ السلام لائے مرزا قادیانی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے شروع ہو گیا جی کفر دوم، اس پہ ہماری ابھی بحث نہیں ہے، ابھی ہم صرف یہ کفر اول جس کو کہا گیا ہے نا، اس کے بارے میں ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو دکھا دیا، عبارت آپ دیکھ لیں، ایک رسالہ جس کا نام ایک غلطی کا ازالہ ہے، اس کے صفحہ 673 پر لکھا ہے کہ میں احمد ہوں۔ ابھی ہم یہ رسالہ دیکھتے ہیں ایک غلطی کا ازالہ، تو یہ رسالہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے صفحات بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنے ہیں۔ تو آئیے جی چلتے ہیں ہم اس طرف کہ وہ رسالہ دیکھیں۔ یہ دیکھیں جناب، گوگل کے اوپر جا کر یہ ایک غلطی کا ازالہ اس طرح آپ لکھیں گے تو آپ کو یہ رسالہ مل جائے گا، یہ اس کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو آپ آن لائن پڑھ سکتے ہیں، با آواز سن سکتے ہیں آڈیو ریکارڈنگ کے اندر، اور پی ڈی ایف اس کی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آن لائن اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آن لائن والے پہ آپ کلک کریں تو یہ رسالہ کھل جائے گا، یہ اس کا نام آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، ایک غلطی کا ازالہ از حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 کے اندر موجود ہے۔ روحانی خزائن حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں کا مجموعہ ہے، جس کے اندر 18 نمبر جلد کے اندر یہ ایک غلطی کا ازالہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے وہ موجود ہے۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کہا کہ ایک رسالہ ایک غلطی کا ازالہ، اس کے صفحہ 673 پر لکھا ہے، اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ یہ ایک غلطی کا ازالہ جو رسالہ ہے اس کے کل صفحات ہی 10 ہیں۔ تو یہ جناب اتنا بڑا جھوٹ، کذب، اور دجال کہتے ہیں بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، کذاب کہتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کو، اور رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بغیر تحقیق بات آگے کرے، اگر اس نے خود وہ کتاب پڑھنی اس کو چاہیے تھی، تحقیق کرنی چاہیے تھی، دیکھنا چاہیے تھا، اس نے نہیں دیکھی، بغیر دیکھے کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ تو دیکھیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 205 لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے 205۔ یہ لنکس وغیرہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، ادھر ادھر جہاں بھی ہم اس کو شیئر کریں گے ساتھ، اور ویب سائٹ جو ہے حوالہ جات .ahmadimuslim.a، اس پر ہم اس کے لنکس بھی دے دیں گے، اصل کتابوں کے سکین، بلکہ اصل کتاب 10 صفحے کی ہے وہ بھی آپ کو دے دیں گے، اب پڑھیں، اس میں یہ عبارت کہیں موجود نہیں ہے، کل صفحات ہی اس کے 10 ہیں۔ یہ دیکھیں 205 سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے، یہ میں نیچے سکرول کرتا ہوں، یہ 206 پہ پہلا صفحہ ہے اس کا،
اور 216 پہ کتاب ختم ہو جاتی ہے. یہ ہو گیا 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 اور کتاب ختم. یعنی کہ ٹوٹل کتاب جو ہے ایک غلطی کا ازالہ وہ 10 صفحے کی کتاب ہے. اور یہ جو موصوف ہیں یہ جو لعنتیں بھیج رہے ہیں دوسروں پر جو کہ خود ان کے اپنے اوپر ساری لعنتیں پڑتی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک غلطی کے ازالہ کے صفحہ 673 پر یہ بات لکھی ہے. جس کتاب کے یا جس رسالہ کے کل صفحے ہی 10 ہیں اس کے 673 صفحے کا حوالہ دینا یہ خود جھوٹ ہے, یہ خود کذب بیانی ہے, دجل ہے, دھوکے بازی ہے. دوسری بات سنیں, ایک تو یہ جھوٹ ہو گیا کہ ایک غلطی کا ازالہ جو ہے اس کے کل 10 صفحات ہیں, اس کا 673 نمبر صفحہ کہاں سے آ گیا. دوسری بات حیران کن یہ ہے کہ جو عبارت اس نے بیان کی ہے, میں احمد ہوں, جو آیت مبشرم بے رسول یاتی من بعد اسمہ احمد میں مراد ہے, یہ عبارت ان 10 صفحوں میں بھی کہیں موجود نہیں. میں کہتا ہوں 10 صفحے نہیں, وہ جلد نمبر 18 میں بھی کہیں موجود نہیں. جلد نمبر 18 نہیں, وہ پوری کی پوری 23 جلدوں میں کہیں موجود نہیں. ملفوظات میں کہیں موجود نہیں, مکتوبات میں کہیں موجود نہیں, اعلانات و اشتہارات میں کہیں موجود نہیں. ہزاروں صفحات ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے, یا ان کے متعلق جو ملفوظات ہیں, یا ان کے جو مکتوبات ہیں, یا ان کے اعلانات و اشتہارات ہیں. کہیں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عبارت موجود نہیں ہے. اور یہ ہم ابھی آپ کو ثابت کریں گے کہ یہ جو کذاب اور دجال مفتری مبشر حسین بریلوی ہے, اس کو بھی اس بات کا پتا تھا کہ یہ عبارت کہیں موجود نہیں ہے. اس نے کیسے دھوکہ دیا اور دجال ہونے کا ثبوت دیا وہ ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. دو باتیں ابھی تک ہو گئی. نمبر ایک غلطی کا ازالہ کل 10 صفحات کا ایک رسالہ ہے, اس کا 673 صفحہ موجود ہی نہیں. دوسری بات, اگر ہم کہیں کہ غلطی سے 673 لکھا گیا, پہلے تو یہ کذاب اور دجال مفتری مبشر حسین اس کو جھوٹ کہتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, اس کام کو کہ وہ کتاب پہ صفحہ نہ ملے تو اس کو جھوٹ کہتا ہے, تو ہم احمد رضا خان بریلوی کو کذاب کہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان 10 صفحات کے اندر یہ عبارت موجود نہیں ہے, پوری جلد نمبر 18 کے اندر موجود نہیں ہے, 23 جلدوں کے اندر موجود نہیں, ملفوظات مکتوبات کہیں بھی یہ عبارت موجود نہیں ہے. یہ ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے جو احمد رضا خان بریلوی نے آگے پہنچایا, اور اپنے ہی اس فتویٰ کے مطابق خود ہی یہ ملعون ثابت ہو گیا, کذاب اور دجال ثابت ہو گیا. اب آئیے آپ کو دوسری بات دکھاتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اسو والعقاب وغیرہ جو یہ کتاب آپ کو دکھائی ہے, یہ مولوی مفتری مبشر حسین نے کمائی کرنے کے لیے اس کتاب کے اوپر کو تسہیل کہتے ہیں, آسان کرنے کے لیے, اور تخریج اور اس کے حوالوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی. کمائی کرنے کے لیے وہ کتاب تو لکھ لی, لیکن اس میں بھی اس کو دھوکہ دینا پڑا, دجل کرنا پڑا, جھوٹ بولنا پڑا. یہ جناب وہ کتاب ہے, ٹھیک ہے, یہ آج ہی اس کے کسی چیلے نے بھیجی ہے مجھے. بہرحال یہ جناب کتاب کا نام دیکھیں, قادیانی کذاب. بے شک جو قادیان میں حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ اللہ کے سچے مسیح اور مہدی تھے. بے شک یہ احمد رضا خان بریلوی ہی کذاب اور دجال تھا, اور اس کے بعد اس کی جو یہ بدکار نسل ہے اس میں سے یہ جو مولوی اور مفتری اور کذاب پیدا ہو رہے ہیں وہی کذاب اور دجال ہیں. اسو والعقاب بھی انہی کے اوپر ہوگا. ابھی ہم ثابت کریں گے, ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ نہ تو اس رسالہ کے اندر وہ عبارت موجود ہے, نہ اس رسالہ کے اندر 673 صفحات موجود ہیں. یہ لکھا ہوا ہے جی مفتری اور مبشر رضا اور قادری, جو بھی مطلب 5-7 نام اس نے لگا لی ہیں اپنے ساتھ. تسہیل اور تخریج اوپر لکھا ہے کہ اس نے کتاب کو آسان کیا ہے. یہ بالکل جھوٹ بولا ہے, اس نے کتاب کے اندر تحریف کی ہے اور دھوکہ دے کر دجل کر کے لوگوں کو اصل عبارت ہی چھپا گیا ہے. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کہاں یہ کام اس نے کیا ہے. تو یہ جناب صفحہ نمبر 19 ہے کتاب کا, اس کے اوپر یہاں سے یہ دیکھیں لکھا ہے, یہاں سے اعلی حضرت کی کا جواب شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جواب ہے. یہ شروع میں وہی عبارت لکھی ہے جو یہاں لکھی ہوئی ہے, شروع میں وہی عبارت لکھی ہے جو یہاں لکھی ہے. میں آپ کو دونوں کا جو موازنہ ہے نا وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ کس طرح اس نے جو ہے وہ دھوکہ دے کر اور دجال پنا کر کے وہ عبارت جو ہے وہ چھپائی ہے جس میں وہ جھوٹ
موجود تھا اور وہ عبارت لکھی ہی نہیں. جب تسہیل اور تخریج کر رہا ہے تو تسہیل اور تخریج کرے. یہ کس نے کہا ہے کہ اس میں تحریف کر کے عبارت چھپائے؟ یہ جناب کفر اول لکھا ہوا ہے یہاں. ٹھیک ہے جی, یہ اتنی عبارت ہے جو اس میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ صفحہ نمبر کے اوپر, یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ عبارت ہے ساری جو لکھی ہوئی ہے. تو یہاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ عبارت شروع ہوئی ہے اور وہاں کیا لکھا ہے. الحمدللہ وغیرہ وغیرہ نا, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. یہ دیکھیں, یہ اوپر, اس کے اوپر پچھلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے. ہم کفر اول سے بات جو ہے وہ شروع کریں گے. یہ دیکھیں, یہ اوپر لکھا ہے میں بعض کی اجمالی تفصیل کرے, بعض کی اجمالی تفصیل کرے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی فقرہ لکھا ہوا ہے, بعض کی اجمالی تفصیل کرے, اور یہ اس سے اوپر آخری لائن ہے جہاں میں نے مارک کیا ہے بعض کی اجمالی تفصیل کرے, یعنی کہ یہ بعین ہی عبارت کاپی وہاں سے کر رہا ہے. لیکن آگے دیکھیں کہ اس نے کیا دھوکے بازی کی ہے اور کس طرح یہ دجال اور کذاب ثابت ہوا ہے. کہ یہ کفر نمبر 1 اس نے لکھا ہے, یہ ٹائٹل آپ کو نظر آ رہا ہے کفر نمبر 1, یہ نظر آ رہا ہے جی آپ کو کفر نمبر 1. تو یہ لکھا ہوا ہے جی اس میں کفر اول. اب اس میں جو آگے عبارت لکھی ہے نا, وہ یہ مبشر حسین بریلوی کذاب اور دجال کھا گیا ہے. اس کو اس نے تحریف کر کے اصل کتاب سے اپنی جو یہ تسہیل اور تخریج کے نام پر تحریف اور دجل اور دھوکہ کر رہا ہے, اس میں یہ عبارت ہی نہیں لکھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ایک غلطی کا ازالہ ہے. اس کے صفحہ 673 پر لکھا ہے کہ میں احمد ہوں جو اس آیت میں مراد ہے. یہ عبارت یہاں موجود ہی نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے وہ ساری عبارت ہی غائب کر دی ہے. ٹھیک ہے جناب, اور اس کو مختصر کر دیا ہے, اور جو قابل اعتراض بات تھی وہ اندر سے تحریف کر کے نکال دی ہے. یہ دیکھیں 100% اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ احمد رضا خان بریلوی کا جھوٹ تھا, اس میں وہ دجال اور کذاب ثابت ہوتا تھا, اور یہ اس سے بھی بڑا کذاب اور دجال ہے. اس نے کتاب کی تسہیل و تخریج کے نام پر اس میں تحریف کی اور اس میں سے وہ عبارت ہی نکال دی جو کہ قابل اعتراض تھی. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں عبارت پہلے ہی میں یہ آپ کو دکھا چکا ہوں اور بڑا تھوڑا کر دیتا ہوں. صاف نظر آ رہا ہے وہ عبارت اس میں لکھی ہوئی ہے, اور یہ آیت بعد میں اس کے اندر عبارت کے لکھی ہے. لیکن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے آیت سے بات شروع کی ہے, وہ عبارت اس نے نہیں لکھی. لکھا ہے کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, اس کے تحت اعلیٰ حضرت علیہ لعنت جو کہ عبارت لے کے آئے ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی مختلف کتب سے چند عبارات کا مجموعہ ہے. یہ بالکل جھوٹ اس نے بولا ہے. دجال اور کذاب یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس نے وہ عبارت نہ لکھی اور اس کے بعد جھوٹ بولا کہ یہ مختلف عبارات کا مجموعہ ہے, حالانکہ اصل کتاب کے اندر صاف لکھا ہے کہ یہ عبارت میں ایک رسالہ ایک غلطی کے ازالہ کے صفحہ 673 پر سے لکھ رہا ہوں, اور عبارت صاف لکھی ہے کہ میں احمد ہوں جو آیت میں مراد ہے, اور نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے, خدا کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے. تو یہ یہاں دجال اور کذاب بن کر وہ عبارت اندر سے کھا گیا ہے جہاں یہ حوالہ لکھا ہے, اور ساتھ لکھ دیا ہے کہ مختلف کتب سے یہ بات جو ہے وہ نکلتی ہے. تو یہ دجال اور کذاب دیکھ لے 100% ثابت ہو گیا ہے. نہ کوئی دوسرا بریلوی مائی کا لال اس کا جواب دے سکتا ہے, اور نہ ہی یہ کذاب اور دجال مفتری مبشر حسین اس کا جواب دے سکتا ہے. اگر ہمارے غیر احمدی دوست بریلوی دیوبندی کوئی بھی سن رہے ہیں تو میرا چیلنج ہے کہ کوئی کسی بھی بریلوی سے مبشر حسین سے اس کا جواب کہیں کہ دے. آگے کیا دھوکہ دیتا ہے یہ مبشر حسین بریلوی, وہ کہتا ہے مختلف کتب میں سے چند عبارات کا مجموعہ ہے. یہ بھی جھوٹ ہے. اب جو عبارات اس نے پیش کی ہیں وہ بھی اگر دیکھی جائیں تو اس میں بھی اس آیت اور اس عبارت کا کوئی پتہ نہیں کہ اس آیت کے اندر جو احمد لفظ ہے اس سے میں مراد ہوں. میں کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تر حقیقت خاتم النبیین تھے, مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارا جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں, اور نہ اس مہر ختمیت ٹوٹتی ہے, کیونکہ میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, بروزی طور پر وہی خاتم الانبیاء ہوں, اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے ابراہیم احمدیہ میں میرا نام محمد رحمت رکھا ہے, اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے. اب دیکھ لیں اس میں وہ آیت ہی نہیں ہے جس آیت کو بنیاد اس نے بنایا ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, وہ تو آیت ہی یہاں موجود نہیں, یہ تو آیت ہی دوسری ہے.
یہ تو سورۃ جمعہ کی آیت ہے وآخرین منہم والی، تو اس کو پیش کر کے کہنا جی یہ وہ والی آیت مراد ہے، تو یہ بھی دجل اور فریب اور دھوکے بازی اور فراڈیا ہونے کا واضح نشان ہے کہ جب وہاں صاف کتاب کا نام لکھا، صفحہ نمبر لکھا، اس پر عبارت لکھی کہ یہ عبارت بھی اس کے اندر موجود ہے، تو اس کو چھپا دیا، اس کو اندر سے ختم کر دیا اور کہا جی یہ بات دوسری جگہ پہ لکھی ہے، اور دوسری جگہ پہ تو آیت ہی دوسری لکھی ہوئی ہے، اس کا اس اعتراض سے تعلق ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ تو بے شمار آیات ہیں جس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے استدلال کیا ہے. تو یہ والا جو عبارت نمبر 1 ہے یہ بھی ایک دجل اور فریب کا نشان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. دوسری آیت ہے عبارت نمبر 2، خدا تعالیٰ نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام براہنی احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا. یہ 2 ہی عبارات پیش کی ہیں، اس کے علاوہ اس نے کوئی عبارت پیش نہیں کی. اور آپ کو اس کے سکین بھی دکھا دیتے ہیں جو اس نے لگائے ہیں، اور 100% اس سے بھی یہ کذاب اور دجال ثابت ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں کے اوپر وہ آیت ہی موجود نہیں ہے، نہ ہی کہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے اس میں احمد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ میں ہوں. ان میں تو ایک عام عبارت ہے، اس میں کوئی آیت موجود نہیں. پچھلے عبارت نمبر 1 کے اندر آیت موجود ہے لیکن وہ سورۃ جمعہ کی آیت ہے، اس کا اس سے تعلق ہی نہیں. تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ یہ اپنے جھوٹے اور کذاب اور دجال امام کو بچانے کے لیے اس نے تحریف کی، یہودی ہونے کا ثبوت دیا، اور اس کے بعد خود کذاب اور دجال بن کر دوسری عبارت پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. تو یہ ہے جناب آپ کے علامہ صاحب. یہ جو اس کے بعد دیکھیں لکھا ہے نا سورۃ صف کی آیت فلاں ہے، اس آیت کا مطلب ہے کہ سیدنا، اب یہ دیکھیں یہ پھر وہاں سے عبارت شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ عبارت اب دوبارہ احمد رضا خان بریلوی کی کتاب سے شروع ہو گئی. کیا کہ سیدنا مسیح ربانی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں فرمایا کہ مجھے اللہ عز و جل نے تمہارے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو آیت کی تصدیق کرتا ہوں، رسول کو جو میرے بعد تشریف لائے جس کا نام پاک احمد ہے. ایک غلطی کا ازالہ کتاب میں مرزا نے بالکل واضح طور پر اپنے آپ کو احمد کہا ہے. تو یہ ایک غلطی کا ازالہ دیکھیں یہاں 2 دفعہ اس نے ذکر کیا تھا. شروع میں ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر کا حوالہ دے کر عبارت لکھی، اور بعد میں بھی اس نے یہ بات کی اس رسول کی خوشخبری جس کا پاک ازالہ کے قول ملعون. دیکھیں نا، ملعون اور لعنتی تو یہ خود ہے جو جھوٹ بول رہا ہے. میں صراحتاً ادعا ہوا کہ وہ پاک جن کی جلوہ افروزی کا مجدہ حضرت مسیح لائے معاذ اللہ مرزا قادیانی ہیں. تو وہ عبارت جو اس نے ازالہ اوہام سے پیش کی وہ تو اس میں موجود ہی. ایک غلطی کا ازالہ اوہام نہیں، وہ الگ کتاب ہے. ایک غلطی کا ازالہ کتاب میں پیش کی، وہ کتاب ہی الگ ہے. ایک غلطی کا ازالہ، ٹھیک ہے جی، یہ ایک غلطی کا ازالہ صاف لکھا ہوا ہے، اور یہ ایک غلطی کا رسالہ ہے، رسالہ ہے جس کے ٹوٹل صفحات ہی 10 ہیں. تو یہ دیکھ لیں کہ احمد رضا خان بریلوی کی جو عبارت لکھی ہے اس میں کتاب کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس نے جو یہ 2 سکین دیے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اب یہ دیکھ لیں سکین وہ جو اس نے پیش کیے ہیں، اس میں اس آیت سے وہ عبارت جو احمد رضا خان بریلوی نے پیش کی ہے کہیں بھی ثابت نہیں ہوتی. یہ دیکھیں جناب، یہ ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 212، میں بموجب آیت و آخرین منہم لما یلحقوا بہم بروزی طور پر وہی خاتم الانبیاء ہوں. ٹھیک ہے جناب، تو یہ آیت ہی دوسری ہے، و آخرین منہم لما یلحقوا بہم. اس آیت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد میں یہ کہنا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں، میں مراد ہوں، یہ تو یہاں کہیں نہیں لکھا ہوا. تو یہ بھی ایک دھوکہ، دجل اور فریب ہے کہ اس آیت میں جو احمد لفظ آیا ہے اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ میں ہوں. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں نہیں فرمایا. پھر تتریمہ حقیقت الوحی میں آدھا صفحہ پیلا کر دیا، لیکن وہاں بھی وہ آیت موجود نہیں ہے. یہ پورے صفحے کے اوپر دیکھ لیں کہ وہ آیت جو یہاں بتائی گئی ہے، یہ والی آیت مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ آیت وہاں بھی موجود نہیں ہے، یہ والی آیت. اور نہ ہی وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں اس آیت کے اندر جو احمد لفظ آیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے، وہ میں مراد ہوں. یہ سارا صفحہ جو لگایا ہے مبشر حسین بریلوی کذاب دجال اور فراڈیے نے، اس میں بھی وہ آیت موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، تو یہ ہم نے یہ دیکھ لیں، یہ وہی سکین ہے جس کا حوالہ اس نے دیا ہے صفحہ نمبر 21 اور صفحہ نمبر 21. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صفحہ نمبر
21 ہے، اور اس کے اوپر یہ دو سکین یہ وہ دیے گئے ہیں کہ صفحہ نمبر 69 پر دیکھیے اور 70 پر دیکھیے، وہ آپ کو دونوں سکین بھی دکھا دیے، اور یہ 100% ہم نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا کہ یہ احمد رضا خان بریلوی بھی کذاب، دجال اور فراڈیہ تھا، اور اس نے جھوٹ بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتویٰ کے مطابق بھی وہ جھوٹا ثابت ہوا کہ بغیر تحقیق کے بات کو آگے پھیلایا اور کتاب خود نہیں دیکھی۔ اب جب احمد رضا خان بریلوی کی جو گندی نسل ہے اس میں سے مبشر حسین بریلوی کو جب 100% پتا چل گیا کہ یہ احمد رضا خان بریلوی نے جھوٹ بولا ہے، تو اس نے بجائے اقرار کرنے کے کہ ہاں وہ غلط اس نے لکھا ہے، وہاں وہ عبارت کہیں بھی موجود نہیں، مزید جھوٹ کے اوپر، کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتے پڑتے ہیں، تو اس نے اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید آگے یہ جھوٹ بول دیا کہ وہ ایک جگہ تو عبارت موجود نہیں، وہ مختلف جگہ پہ موجود ہے۔ تو جو دو حوالے دیے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیے کہ اس میں بھی وہ آیت بیان کر کے یہ کہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہیں کہا، کہیں نہیں فرمایا کہ اس آیت میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیش گوئی کر رہے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ اس میں احمد سے جو مراد ہے وہ میں ہوں، اور اسی پر کفر کا فتویٰ احمد رضا خان بریلوی نے لگایا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ کذاب، دجال اور فراڈیہ اور ملعون اور سارا کچھ جو اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ خود احمد رضا خان بریلوی ہے، اور اس کی جو آج ذریت موجود ہے جو شیطان کے مشن کو لے کر چل رہی ہے، اور ساری بریلوی امت کو ہمارا چیلنج ہے، اور مفتری مبشر حسین کو بھی چیلنج ہے کہ اس ویڈیو کا جواب دیں۔ کافی حد تک ہم نے وضاحت کر دی ہے، امید ہے آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا پڑھنے کو، سیکھنے کو۔ اسی طرح کی ان کی کتابیں ان کے اکابر بھی لکھ گئے ہیں، اور اب بھی جو یہ کتابیں لکھ رہے ہیں وہ سوائے جھوٹ کے پلندے کے کچھ نہیں ہے، اس میں دھوکے بازی ہے معصوم عوام کو جو خود پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے، یہ لوگ دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، فراڈیاں کر کے، شوبدہ بازیاں کر کے، مداری پنا کر کے، لوگوں کو دھوکہ دے کر، اور خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سچے مسیح اور مہدی مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعلیم جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے اس حقیقی تعلیم سے دور رکھ کر ان کو انہی گورکھ دندوں میں پھنسانے کے لیے کہ قبروں کو سجدے کرو، پیروں سے بچے مانگو، صحابہ کو گالیاں دو، یہ سارے ایک ہی ہیں، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، وہابی، دہشت گردی کرو، اسی کا نام اسلام ہے۔ تو جو حقیقی اسلام حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے یہ اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ بات کو کھول کے پہنچا دیا جائے، وہ غیر احمدی ہو یا احمدی ہو، اگر کوئی مرتد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اگر کوئی احمدی ہوتا ہے تو وہ اس کی خوشبختی ہے، اگر کوئی غیر احمدی بھی رہتا ہے لیکن وہ ان جھوٹے اور مکار اور کذاب اور دجال مولویوں سے بچ جاتا ہے تو پھر بھی اس کی کچھ نہ کچھ اصلاح کی صورت بن سکتی ہے۔ لیکن اگر ان کذاب، دجال، فراڈیے، دھوکے باز مولویوں کو آپ اپنا راہبر سمجھتے رہیں گے، ان کو آپ اپنا مسلح سمجھتے رہیں گے کہ ان میں کچھ اصلاح موجود ہے، ان میں دین کی کوئی تڑپ موجود ہے، تو آپ گمراہوں کے پیچھے لگ کر سوائے گمراہی کے کچھ نہیں پا سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچوں کے ساتھ مل جاؤ، سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ تو ان کے جھوٹ ہم ہر روز آپ کے سامنے ثابت کرتے ہیں، اگر پھر بھی جان بوجھ کر سارا کچھ دیکھنے کے باوجود آپ جھوٹوں کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں تو آپ جانیں، اور یہ جھوٹے، کذاب، دجال اور فراڈی مولوی جانیں، ہم نے پیغام آپ تک پہنچایا ہے، اور ہم جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے گا یہ پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ مزید اس طرح کی ویڈیوز لے کر ان مولویوں کے جھوٹ اور جماعت احمدیہ کی صداقت کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے تاکہ حق بات آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔